نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والوں میں ہمارا شمار فرمایا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کا چاہنے والا ہمیں اللہ نے بنایا، اولیاء صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والا بنایا۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ مومنین کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا ہی کے لیے کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا ہی کے لیے کرتے ہیں، اور کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے محبت کرتے ہیں۔ یہ مومنین کا خاصہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام انہیں حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے آل و اصحاب سے محبت یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اور یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی شرط ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ معاذ اللہ ان سے محبت میں کمی کرنے والا، بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میں کمی کرنے والا، ایمان کے کامل ہونے والے درجے کو کامل ترین وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت نہ کرے تو وہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سے محبت رکھنا ہے اور ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے ان کی آل اور اصحاب سے محبت رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، تمہیں زبان، آنکھ، ہاتھ، پیر، عقل، ہوش، جسم، جان سب اللہ نے عطا فرمایا، دنیا میں زندگی اللہ نے بخشی، نعمتیں عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمایا، سب کچھ اللہ نے تمہیں بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان نعمتوں کے ملنے پر بطور شکرانہ، بطور تشکر اللہ سے محبت رکھو۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرو، اللہ راضی ہو جائے اس لیے مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت میری رضا و خوشنودی کے لیے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ مال و دولت مل جانا یا دنیا میں نام و نمود ہو جانا یہ چیزیں مقصد نہیں ہیں، بلکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور جب اللہ کے رسول راضی ہو جائیں تو خدائے رب ذوالجلال ضرور راضی ہو جائے گا، خدائے تبارک و تعالیٰ ضرور راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ درس عظیم عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطرت اہل بیت سے، آپ کے آل و اولاد سے محبت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے ہے، کیونکہ در حقیقت اللہ کے رسول کی رضا خدا کی رضا ہی ہے، اللہ کے رسول کا خوش ہونا در حقیقت خدا کا راضی ہونا ہی ہے۔ جب اللہ کے رسول راضی ہیں تو خدا راضی ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول راضی نہیں تو خدا راضی نہیں ہونے والا ہے۔
عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور آپ کے خاندان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ بہت سارے نازل فرمائے ہیں۔ بالخصوص اس میں سے آیت مبارکہ کی طرف ہمیں محبت کی تلقین اور محبت کو جو ہم پر لازم و ضروری کیا گیا ہے اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ یہ ارشاد فرما دیں حبیب، آپ ارشاد فرما دیں کہ میں تم سے دین کے پہنچانے پر، نعمتیں خدا کی تمہیں عطا فرمانے پر، خدا کی راہ تمہیں دکھانے پر، تمہارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں ان نعمتوں کے تم تک کے پہنچانے کے عوض میں، بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، کوئی تم سے معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، کوئی منافع نہیں چاہتا ہوں، کوئی اپنی بینیفٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی چیز میں سودا تم سے نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت میں صرف تم سے اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے، میرے خاندان والوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے سے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ فائدہ پہنچنے والا ہے؟ معاذ اللہ ان کی اہل بیت سے اگر کوئی نفرت کرے تو کیا ان کو کچھ نقصان پہنچنے والا ہے؟ نہ ہماری چاہت سے، نہ ہماری نفرت سے انہیں کوئی نقصان و نفع کا سبب ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں معاذ اللہ تو یہ ہمارا گھاٹا ہے، ہمارا نقصان ہے، اور قیامت میں، دنیا میں، آخرت میں رسوائی کا سبب ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت کرنا، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، در حقیقت محبت کرنے والے ہی کے لیے فائدے کی بات ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنے والا ہوتا ہے، اور وہ خدا کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا خود کو حقدار بنانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دست مبارک سے جام کوثر پینے کے لیے وہ اپنے آپ کو حقدار بنانے والا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ جب اگر اس کو یہ چیز، یہ نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، یعنی اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں نہیں پاتا ہے، اور اہل بیت کے مقام کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا جو مقام رکھا ہے اس مقام سے انہیں گھٹانے کی اور انہیں اس مقام سے نیچا دکھانے کی کوشش اگر کرتا ہے، اگرچہ زبان سے دعویٰ محبت کا ہزار کر لے مگر اس کے وہ عمل اسے بربادی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ جو اہل بیت کا جو مقام ہے وہ مقام اپنی جگہ پر مسلم و ثابت ہے، اسی طریقے سے صحابہ خلفائے راشدین کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ کسی کو کسی کے مقام سے گھٹانا بڑھانا اپنی مرضی سے یہ دنیا میں محرومی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہم رسول اللہ کے خاندان والوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ شکر کے طور پر ہے جو رسول اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، جو رسول اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے شکر کے طور پر ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ جو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بالخصوص اس آیت مبارکہ میں مراد کون ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کرنا ہم پر لازم و ضروری قرار دیا گیا ہے؟ بالخصوص یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے وہ حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت اور حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں، رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ بالخصوص اہل بیت میں یہ چار حضرات جو حضرت مولا علی ہے، حضرت خاتون جنت ہے، حضرت امام حسن ہے اور حضرت امام حسین، بالخصوص ان سے محبت و عقیدت کا رکھنا ہم پر نہایت ہی ضروری ہے، واجب قرار دیا گیا۔ اور ان کی محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی ظاہر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یریبنی ما ارابہا یوزینی ما اذاہا، کما قال فرماتے ہیں کہ جو فاطمہ کو بھلا لگے وہ مجھے بھلا لگتا ہے،
جو فاطمہ کو اچھا لگے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو فاطمہ کو برا لگے وہ مجھے برا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں، رسول اللہ کی رضا و خوشنودی ہمارے لیے نجات کی دلیل ہے۔ جب وہ راضی ہیں تو ہمارے لیے نجات ہے، اور اگر وہ راضی نہیں تو ہمارے لیے نجات نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راضی ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم کما قال، فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی و حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، میں اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں، اور جو ان کے ساتھ تکلیف دینے والا ویوہار رکھے، جو ان کو تکلیف پہنچانے کا عمل کرے، جو ان کے ساتھ جھگڑا کرے، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یاد رکھیں، اہل بیت کی طرف سے جنگ خود اہل بیت تنہا لڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پشت پناہی کرنے والی وہ ہستی ہے جسے خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے، وجہ وجود کائنات بنایا ہے، اور ان کے لیے فرمایا ہے اے حبیب آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی خدا جن کو راضی فرما لے گا، خدا جن کو راضی فرما دے گا، جن کو خوش فرما دے گا، جن کی خوشی خدا تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے، خدا کو پسند ہے کہ اس کے حبیب کو راضی کیا جائے، انہیں راضی کرنے والا سب سے اہم ترین عمل کیا ہے؟ یہ ان کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور محبت کا طریقہ اختیار کرنا، اور ان کے ساتھ نفرت اور بغض اور عداوت کو ترک کر دینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ملتی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین وسیدۃ نساء هذه الامہ وسیدۃ نساء المؤمنین، فرماتے ہیں اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مخاطب فرما رہے ہیں، بشارت سنا رہے ہیں، خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ خوشخبری دینے والا کون ہے؟ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، بشارتیں خوشیاں سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ رحمت للعالمین خود اپنے لخت جگر کو ارشاد فرما رہے ہیں اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہ ہو جاؤ گی؟ یعنی یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت خاتون جنت کو راضی کرنا چاہتے ہیں، انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی خوشی ان کو مقصود ہے اور ان کی خوشی ان کو منظور ہے، تبھی تو فرما رہے ہیں الا ترضینا، اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہ ہو جاؤ گی؟ آپ فرما رہے ہیں دیکھو کتنی بڑی نعمت تمہارے لیے رب تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے، دیکھو تمہارے لیے کیسی عظمتوں کو رب تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جاؤ گی؟ حضرت خاتون جنت کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم سیدۃ نساء العالمین بنا دی گئی ہو، یعنی تمام عالم کی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہو۔ پھر فرماتے ہیں اور اس امت کے تمام عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہو۔ پھر فرماتے ہیں تمام مومنوں عورتوں کی سردار تمہیں بنا دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات مبارکہ اور فرامین عالیہ سے روایت ہے۔ ایک زمانہ ہے کہ لوگ آپ کے مقام و مرتبے کو جاننے والے ہیں۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر مومنوں کو سب سے زیادہ محبوب ترین کوئی ہستی ہیں تو وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مومنوں کے سب سے دلوں کے قریب رہنے والی ہستی، مومنوں کے دلوں میں جن کی ہیبت، جن کی محبت، جن کی عظمت بستی ہے، وہ سب سے زیادہ ہستی کون ہے؟ وہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے محبت کرے گا، جو انہیں خوش کر دے گا وہ مجھے خوش کرنے والا ہے، جو انہیں تکلیف پہنچا دے گا وہ مجھے
تکلیف پہنچانے والا ہے۔ یعنی صحابہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا اونچا مقام حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی یہ نعمتیں جو انہیں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا کیا حال ہوگا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دختر مبارک کا مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت اور ان کے شان و شوکت کا ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم کبھی اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اتنا ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انہیں خوش کر دے وہ مجھے خوش کرنے والا ہے، جو انہیں ناراض کر دے وہ مجھے ناراض کرنے والا ہے، اتنا ہم جانتے ہیں۔ اسی پر ہماری زندگی گزرنی ہے کہ کسی بھی حالت میں خاتون جنت کی دل آزاری نہ ہو سکے، کسی بھی حالت میں خاتون جنت کے شان میں ہماری زبان سے، ہماری فکر و خیال سے کسی بھی قسم کی بے ادبی نہ ہو سکے، کیونکہ خدا کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو اسے خوش کر دے وہ مجھے خوش کرنے والا ہے۔ ہمیں انہیں خوش کرنا ہے، انہیں راضی کرنا ہے تاکہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے جو خاتون جنت کو تکلیف دینے والا ہے، اور آج بھی بہت سارے زمانے میں لوگ بھلے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے زبان سے اور اپنے فکر کے جو پستی ہے اس پستی سے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کی جسارت کرتے ہیں، آپ کی طرف نازیبا کلمات کا انتساب کرتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو محقق دوراں ہونے کا ان کا زعم ہے کہ وہ ہم محقق ہیں، ہم محققانہ گفتگو کرتے ہیں۔ افسوس ہے ان کی فکر پر، افسوس ہے ان کے اس انداز پر کہ وہ کس بارگاہ کے کس بارگاہ میں کیسی جسارت کر رہے ہیں، کس ہستی کی بارگاہ میں، کس ہستی میں، جیسے خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب ترین جو ہستی ہیں ان کی بارگاہ میں اپنی زبان کو بے لگام کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی و فاطمہ و حسن و حسین سن لو، جو تمہارے ساتھ بھلا کرے گا میں اس کے ساتھ بھلا کرنے والا ہوں، جو تمہارے ساتھ برا کرے گا میں اس کے ساتھ برا کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان ہے قیامت تک کے اہل بیت کی طرف سے بدلہ لینے والے، بدلہ دینے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جو نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں، رحمتوں کو بانٹنے والے ہیں، اور جو میزان پر لوگوں کی شفاعت کرانے والے ہیں، پل صراط پر جو لوگوں کو گزارنے والے ہیں، جو حوض کوثر پر جام کوثر پلانے والے ہیں، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولنے والے ہیں اور اپنی شہزادی کو جنت میں لے جانے والے ہیں، وہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے حسن و حسین اور فاطمہ و علی کے ساتھ بھلا کرے گا میں اس کے ساتھ بھلا کرنے والا ہوں، اور جو ان کے ساتھ برا کرے گا میں اس کے ساتھ برا کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے، اور ان سے محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہی ہمارے لیے کامیابی کا اصل سبب و ذریعہ اور ذریعہ نجات ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کو روایت فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہم اہل بیت سے بغض کرے گا وہ منافق ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی پتہ چل گیا ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے اور اہل بیت سے بغض کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یحبنا منافق ولا یبغضنا مؤمن، فرماتے ہیں کہ منافق ہم سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے اور مومن ہم سے عداوت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مومن محبت ہی کرنے والا ہے اور منافق عداوت ہی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والذی نفسی بیدیہ
لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی یہ بات میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہ گیا، اس بات میں کوئی قیل و قال کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے عداوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دے گا، یعنی اہل بیت سے عداوت کرنا جہنم کو دعوت دینے کی بات ہے اور جہنم میں داخل ہو جانے کا سبب ہے۔ افسوس ہے یہ ساری احادیث مبارکہ نگاہوں کے سامنے موجود ہونے کے باوجود زبان سے طعن و تشنیع کے ایسے کلمات نکال دیا کرتے ہیں لوگ کہ اس کا معال کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا، اس کے نتیجے کے طور پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا اس کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا، اس کا انہیں کوئی فکر و خیال نہیں ہوتا ہے۔ بس زبان سے جو جملہ آ جائے، جو اپنی فکر میں سما جائے، اسی کو وہ تول تول کر کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کم نصیبی ہے ان لوگوں کی جو ان بارگاہوں کے مقام ادب کو ملحوظ نہیں رکھ پاتے ہیں، جو اس عظیم ہستیوں کے مقام ادب اور علو مرتبت کا لحاظ نہ کر پا کر کے اپنے اندر جو محققانہ زام ہے، جو کبر و تعلی ہے، اسی کے نتیجے پر زبان درازیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت کے دروازے پر دہانے پر پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ بھلا ان کی کسی بولی سے ان عظیم ہستیوں کے شان میں کوئی فرق آنے والا ہے؟ ہاشا، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ عظیم ہستیوں کو خدا نے بلند فرمایا ہے، خدا کے رسول نے بلند فرمایا ہے، ان کی عظمتوں کو خدا اور رسول نے بلند فرمایا ہے، کسی اور نے بلند نہیں فرمایا کہ کسی اور کے گرانے سے گر جائیں گے۔ یہ وہ ہیں جنہیں خدا بلند کرنے والا ہے، یہ وہ ہیں جو خدا کے رسول کی حمایت جنہوں حاصل ہو گئی ہے، اور خدا جسے حفاظت دے دے اسے کون کیا کر سکتا ہے؟ فانوس بن کر کے جس کے حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بخشش کا دائرہ اس کے لیے وسیع ہو جائے گا۔ جو اہل بیت سے عداوت کرے گا جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو ان رجلا صف بین الرکن والمقام، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو حتیم ہے اس جگہ پر جو مطاف ہے کعبۃ اللہ کے ارد گرد جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، اس عظیم جگہ پر بھی اگر کوئی عبادت کرنے والا ہو جائے اور وہاں نماز پڑھنے والا ہو جائے، روزہ رکھنے والا ہو جائے، اور وہ خدا سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ ان کا بغض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی نہ اسے روزہ کام آنے والا ہے، نہ نماز کام آنے والی ہے، نہ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنا اسے ایک فائدہ دے گا، نہ حجر اسود کے قریب اس کا نماز پڑھنا اسے فائدہ دے گا، نہ روزہ رکھنا اسے فائدہ دے گا۔ اگر وہ رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے تو یہ کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچنے والا ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو یہ سارے عمل اسے فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، یہ ساری نعمتیں اسے ملنے والی ہوں گی، ورنہ تو اسے وہ چیزیں نہیں ملنے والی ہوں گی۔ اسے محروم کر دیا جائے گا اور اسے دھتکار دیا جائے گا اور اسے وہاں سے دھتکار کر کے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہی کامیاب ہو سکتا ہے، اور ان سے کامیابی وہ حقیقت میں اسی کو ملنے والی ہے جو ان سے اپنے دلی قدورت کو دور کر لیتا ہے، دل میں ان کی محبت اور حلاوت محبت کو وہ بسا لیتا ہے۔ چاشنی جو محبت کی ہوتی ہے، جب بھی محبت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جب بھی اس حبیب کا ذکر اس کے سامنے ہو جائے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خوشی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ یہ دیکھنا ہے تو ہمیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے جب کسی سفر سے واپس آ کر کے اپنے بچوں یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا سامنا جب ہوتا ہے تو ہمارا دل خوشیوں سے کھلنے لگتا ہے، ہماری نگاہوں میں اور ہمارے چہرے پر خوشیوں کا حال سجا جاتا ہے، خوشیوں کا تاثر آ جاتا ہے۔ یہی حال وہ ہوتا ہے جب بھی کسی کے سامنے اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے، جب اس کے پیارے کا ذکر کیا جاتا ہے تب بھی اس کا حال یہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کے ذکر سے
دل کھل اٹھنے چاہیے، اہل بیت کی محبت سے چہرے کھل اٹھنے چاہیے۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مومن اور منافق کی پہچان کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے درمیان کسی مجلس میں اگر انہیں پتہ لگانا ہوتا کہ اس مجلس میں مومن ہے یا منافق ہیں، اگر کوئی منافق تو نہیں گھس بیٹھا ہے، اس کا اگر انہیں پتہ لگانا ہوتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز نہیں ادا کرتے تھے، کوئی اور عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ کرتے تھے تو صرف ذکر مولا علی کر لیا کرتے تھے۔ جب مولا علی کا ذکر ہوتا تو لوگوں کے چہروں کو دیکھتے چلے جاتے، ایک ایک چہرے کو تکتے جاتے، یعنی چہرہ بتا رہا تھا ہر وہ عاشق کا کہ میں شیدائے مولا علی ہوں، اور وہ چہرہ بتا دیتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا چاہنے والا ہے، مولا علی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو صحابہ خوش ہو جاتے، ان کے چہروں کی خوشیوں کو دیکھ کر کے پہچان لیتے، اور اگر کسی کے چہرے پر کوئی نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا تو اسے مجلس سے نکال دیتے، اور جب اس کے نکل جانے کے بعد جب تمام کے لیے اپنے دلوں میں اطمینان ہو جاتا کہ یہ مومن ہی ہیں، تب ان کے درمیان اپنی دینی و خالص گفتگو کیا کرتے۔ جو مشورے دینی معاملات میں کرنے ہوتے تھے وہ مشورے ان کے سامنے کیا کرتے تھے، ورنہ تو منافقین کے سامنے وہ اپنے راز کو ظاہر ہی نہیں کرنے والے تھے، ظاہر ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ اور جو یاد رکھیں کہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جام کوثر پلانے کے لیے تشریف فرما ہوں گے تو حال کیا ہوگا؟ اس وقت پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والا ہے اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا نعمت ملنے والی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ بن حدیج کو ارشاد کر فرماتے ہیں کہ اے معاویہ بن حدیج، یہ معاویہ بن ابو سفیان نہیں، دوسرے ہیں، اسی نام کے دوسرے ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو اے معاویہ بن حدیج، سنو، تم اہل بیت سے بغض کرنے سے بچے رہنا، اہل بیت سے نفرت کرنے سے بچے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو ہم سے حسد کرنے والا ہے، یعنی اہل بیت سے حسد کرنے والا، اہل بیت سے بغض کرنے والا ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر کے حوض کوثر کے پینے کے لیے، جام کوثر پینے کے لیے اسے موقع نہیں ملے گا۔ وہ جیسے جیسے حوض کوثر کے قریب جانا چاہے گا ویسے ویسے اسے فرشتے انگار کی طرف، جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، پتہ کیا چلتا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا ہی ہمارے لیے اللہ کے رسول کی رضا جوئی کا سبب ہے، اور اللہ کے رسول کی رضا جوئی ہی رب ذوالجلال کی رضا جوئی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول راضی تو رب راضی ہے، اور اللہ کے رسول راضی ہیں کب راضی ہیں؟ جب ان کے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور ان کے اہل بیت کا جب ذکر ہو تو اچھے کے ساتھ ذکر کیا جائے، خیر کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ آج کے 1400 سال بعد کا جو علمی پیمانہ جو آپ اپنے لیے بنائے رکھے ہیں وہ اپنی قبر میں آپ کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ ہستیاں جن کا ایک ایک نقش قدم ہمارے لیے راہ نجات متعین کر دیا گیا ہے، ان ہستیوں کے علم و عمل کو ناپنا تولنا نہ آپ کے بس کی بات ہے، نہ آپ جیسوں کے کسی کے بس کی بات ہے۔ انہیں تو وہی جانتا ہے جس کے دل میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معجزن فرما دیا ہے۔ اہل بیت کو وہی پہچانتا ہے جو سچا مومن ہے۔ اہل بیت سے عظمت اور محبت کا وہی حق ادا کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر ہے آج بھی ہمیں دیکھیں، اپنے اپنے دلوں کو کھنگال کر کے دیکھیں کہ ہمارے دل میں جب رسول اللہ کے اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو کیا سکون آ رہا ہے، کیا خوشی آ رہی ہے۔ تو اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان والا بنا دیا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ دل میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی آ جاتی ہے، کوئی اور بات ذہن میں آ جاتی ہے، اب بھی وقت ہے، فوراً توبہ کریں اور اپنے دلوں کو رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت کے لیے کشادہ و وسیع کر لیا کریں۔ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت جب دلوں میں بس جائے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملنے والی ہے، جام کوثر ہمیں ملنے والا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرنے والا ہو جائے، نہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت ہونی چاہیے اور اہل بیت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ہر ایک کا جو مقام ہے اس مقام پر ان کا ادب و احترام اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ کسی بھی جانب میں، کسی بھی بارگاہ میں اپنی طرف سے بے ادبی اور بے ادبی کرنے کی جسارت نہیں ہونی چاہیے، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے اہل بیت سے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے والا بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمانے والا ہے، تو اس نعمت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس عظمت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اگر اس کی حفاظت نہ کر پائیں گے تو پھر ہم یہاں بھی محروم اور وہاں بھی محروم ہو جائیں گے، اور اگر آج ہم یہاں اس کی حفاظت کر پاتے ہیں، اس کا حق جیسا ہے شرعاً اسی حق کو پورا کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں ذہن و فکر و خیال میں ان کی عظمت و محبت کو بسا کر کے ان کے طریق پر، ان کے روش پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وافر حصہ ہمیں ملے گا، کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء صالحین کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بد عقیدگی، گمراہی، ضلالت سے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو قیامت تک کہ اللہ تعالی حفاظت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتہ۔